الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت عالم تاجدار بطحا تاجدار ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد محترم و معزز ساتھیوں برادران اسلام عزیز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح اسماء الحسنی کے نام سے یہ سیریز جو جاری ہے اور آپ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور فیض یافتہ ہو رہے ہیں، اس میں ہم ہر بیان میں ہر لیکچر میں اللہ کا ایک اسم جو ہے وہ تعلیم کرتے ہیں، اس کے معانی، مفاہیم، اس کی تاثیر، کیفیات اور اس کی شرح جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور فضیلت، اہمیت اور اسے پڑھنے کے طریقے مکمل اجازت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ باطنی اسرار اور رموز اور خفیہ اور پوشیدہ اسرار جو ہیں وہ اس کے آپ کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ آج جس اسم مبارک پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے اعمال اور وظائف کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت اور شرف حاصل کر رہے ہیں، وہ ہے اللہ کریم کا اسماء الحسنی میں سے بہت ہی پیارا نام المتکبر، جو اپنی آپ میں ایک بہت جامع ہے، بہت وسیع ہے اور بہت زیادہ فصاحت کا حامل اسم مبارک ہے المتکبر۔ المتکبر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے۔ اس کا استعمال دو طرح پر ہوتا ہے۔ ایک یہ فی الحقیقت کسی کے افعال حسنہ زیادہ ہوں اور وہ ان میں دوسروں سے بڑا ہوا ہو، اس معنی میں اللہ تعالیٰ صفت تکبر کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا العزیز الجبار المتکبر، جیسے کہ آیت مبارکہ ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ تو اس کا معنی یہ ہے غالب، زبردست، بڑائی۔ دوم یہ کہ کوئی شخص صفات کمال کا دعویٰ کرے۔ پہلا معنی میں نے عرض کیا کہ کوئی اپنی صفات میں افعال حسنہ میں زیادہ، جس کے اندر افعال حسنہ ہوں اور وہ ان میں دوسروں سے بڑا ہوا ہو، یہ المتکبر کا معنی ہے۔ جو پہلی طرح ہے، یعنی جو پہلی اس کی قسم ہے، دو طرح سے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس اسم کا التکبر کا، المتکبر کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے۔ پہلی طرح میں نے آپ کو جو بتائی یا پہلی قسم جو آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ افعال حسنہ میں زیادہ ہو اور ہر طرح کے کمالات میں اور صفات میں دوسروں سے بڑا ہوا ہو۔ اس صورت میں یہ معنی اللہ ہی کی ذات پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی یہ معنی جو ہے وہ لیا جائے گا۔ اب دوم یہ کہ کوئی شخص صفات کمال کا دعویٰ تو کرے لیکن فی الواقع وہ صفات حسنہ سے عاری بھی ہو، اس معنی کے لحاظ سے یہ انسان کی صفت بن کر استعمال ہوا ہے۔ یعنی کہ اب ایک بندہ کسی چیز کے اوپر پوری طرح سے کمال تامہ حاصل نہیں کر پایا، یعنی اس کے پاس صفت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی عادت ایسی نہیں ہے جو خوبی شمار کی جائے، یا کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو پیش بھی کر رہا ہے اور بڑھا چڑھا کے کر رہا ہے، تو اس معنی میں بھی متکبر ہونے کا معنی اس پر لیا جاتا ہے کہ یہ انسان بہت متکبر ہے، یہ بہت زیادہ متکبر ہے، تکبر والا ہے، غرور والا ہے، یہ اس پر زیبا نہیں ہے، یعنی اس صفت میں اس پر یہ صفت لاحق نہیں ہو رہی۔ جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الزمر میں فرمایا گیا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، متکبروں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اگر اللہ نے کچھ صلاحیت عطا فرمائی ہے
اور وہ صفت اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور اسے استعمال کر رہا ہے یا اس کے استعمال کرنے پر قدرت تامہ رکھتا ہے، تصرف رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے اور صفت اس کے اوپر واقع ہی وارد ہے، تو پھر اس صفت میں اس کا انداز، اس کا اظہار وہ متکبر یا تکبر شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت شمار کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ غرور کرنا اور ہے، فخر کرنا اور ہے، تکبر کرنا اور ہے، فخر کرنا اور ہے، اور جس کے پاس کوئی کوالٹی ہو، جس کے پاس کوئی صلاحیت ہو، کسی صفت پر وہ مکمل تامہ جو ہے وہ مہارت رکھتا ہو، وہ یقیناً فخر ہی کرتا ہے، غرور نہیں کرتا، اور غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ تو دو طرح سے ہم نے اس میں متکبر کے معنوں کو جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ مفسرین کرام، علماء کرام اور صاحب علم و دانش وہ فرماتے ہیں المتکبر کا معنی بیان کرتے فرماتے ہیں جس کی عظمت و کبریائی انتہا کو پہنچی ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے متکبر ہونا صفت ہے، لیکن مخلوق کے لیے یہ مذمت کا سبب ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری گزشتہ جو باتیں ہیں اس کے جو ہے وہ اس جملے نے جو ہے وہ اس کا جو خالی جگہ تھی اسے پر کر دیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت، اور اگر مخلوق متکبر بننے کی کوشش کرے تو وہ مذمت کے طور پر ہے، وہ صفت نہیں ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں فی الصحیح عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فیما یروی عن ربہ تبارک و تعالی انہ قال الکبریاء ردائی والعظمت ازاری ومن نازع عنی فی واحد منہما قسمت و قذفت فی النار۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبریائی میری چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کبریائی میری چادر ہے۔ علامہ قرطبی لکھ رہے ہیں کہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے، جو ان کو اوڑھنے کی کوشش کرے گا میں اس کی کمر توڑ دوں گا اور اس کو دوزخ میں پھینک دوں۔ عظمت کس کو زیبا ہے؟ اللہ کو۔ کبریائی کس کو زیبا ہے؟ اللہ کو۔ المتکبر کے معنی ہے اپنی بڑائی اور برتری کا احساس رکھنے والا۔ یہ احساس اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے اندر ہو تو باطل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی ایسی بڑائی حاصل نہیں ہے جو اس کی ذاتی ہو، بلکہ جس کو بھی کوئی بڑائی حاصل ہے وہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی اور اسی کی عطا کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تکبر زیبا اور برحق ہے، اس لیے کہ اس کی بڑائی ذاتی ازلی و ابدی ہے، اس کے اس احساس ہی کا یہ اثر ہے کہ وہ اپنی خدائی اور بادشاہی میں کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے اس شعور کی تعبیر دوسرے آسمانی صحیفوں میں یوں کی گئی ہے کہ تمہارا خداوند خدا غیور ہے، جس طرح تم یہ گوارا نہیں کرتے کہ تمہاری بیوی کسی غیر کی بغل میں سوئے، اس طرح وہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کا بندہ کسی غیر کی بندگی کرے۔ میرے نزدیک قرآن نے جو مضمون لفظ متکبر سے ادا کیا ہے وہ دوسرے آسمانی صحیفوں میں وہی مضمون غیور سے ادا کیا گیا ہے، یعنی غیرت مند۔ اللہ تعالیٰ ہر برائی، نقص، عیب اور ظلم سے اعلیٰ ہے، وہ مخلوقات کی صفات سے بھی اعلیٰ ہے۔ نیز متکبر کبریائی والے اور عظمت والے کو المتکبر کہتے ہیں۔ یہ وصف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ وصف اللہ تعالیٰ سے چھیننے کی کوشش جو کرے وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ تکبر، یاد رکھیے گا، تکبر اور غرور کا سر نیچا ہے۔ یہاں تک تو ہم نے اسم المتکبر کی جو شرعی اور جو باطنی اس کی تاثیر ہے اس کی کیفیت کو ہم نے پڑھا، اور ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ المتکبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جلالی اسم ہے۔ لہٰذا حضور شیخ القرآن آفتاب علم و حکمت طبیب ملت مختوم المشائخ حضرت سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زدہ شرفہ، آپ اپنی کتاب شرح اسماء الحسنی بہار سیفیہ کے حصہ چہارم میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں اس کی پڑھنے کے طریقوں کو جو بزرگان دین سے، اکابرین سے اور اسلاف سے ثابت شدہ ہیں،
فرماتے ہیں جو بغیر تھکے اس سے کثرت سے پڑھتا رہے، یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو پڑھتا رہے گا، اس سے بلند قدر و منزلت نصیب ہوتی ہے اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس اسم مبارک کی تاثیر یہ ہے، بغیر تھکے اسے کثرت سے پڑھے۔ کسی کو بے حیائی سے روکنے کے لیے اس اسم کو 10 بار یا متکبرو اس بے حیا کے اوپر پڑھا جائے، اس کی تصویر پہ پڑھا جائے، اس کا تصور کر کے پڑھا جائے، اس کی کسی استعمال شدہ چیز پہ پڑھا جائے 10 بار، یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو، تصور کر کے تصویر پر یا اس کے استعمال شدہ کسی پاکیزہ چیز پر، یعنی صاف ستھرے کپڑے ہوں، صاف ستھرے اس کی کوئی دستار ہو جائے، ٹوپی ہو جائے، انگوٹھی ہو جائے، کوئی اس کی استعمال شدہ چیز ہو لیکن صاف شفاف اور پاک ہونی چاہیے۔ جو کوئی ہم بستری سے پہلے 10 بار یہ اسم یا متکبر پڑھتا رہے، ہم بستری سے پہلے، یاد رکھیے گا ہم بستری کرنے سے پہلے وضو کرنا بھی سنت ہے، ٹھیک ہے، وضو کرنا یہ ثابت ہے، تو ہم بستری کرنے سے پہلے وضو کرے اور اس میں یا متکبر پڑھے، یا متکبر پڑھے۔